بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، آج رمضان المبارک کا جمعہ کا دن ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے۔ تمام دنوں پر مسلمانوں کے لیے عید کا سا یہ دن ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پارہ نمبر 5 والمحصنات کا آغاز کریں گے۔ آپ لوگوں نے اگر ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفسیر جاننی ہے، اس پارے کے حوالے سے اتھینٹک احادیث مبارکہ کے ساتھ اس پارے کی جتنی بھی تفسیر ہوگی اس کو پڑھنا ہے، سننا ہے، تو آپ ہمارا جو چینل ہے المدرسہ ام علی شان، وہاں پر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا ہے تو آپ اس کو کر لیجئے۔ ڈیٹیل کے ساتھ 2022 اور 2023 پر ہمارا دورہ قرآن کافی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس بار ہم کر رہے ہیں اپنا لفظی ترجمہ، تو اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ میں انشاءاللہ تعالی یوٹیوب چینل پر ہی آپ کو ڈیٹیل ملے گی۔ آج ہم کریں گے اپنا پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور آپ کے ساتھ دورہ قرآن کروانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پر ایک ڈیوٹی لگائی ہے اور ہمیں ایک مقصد کے تحت چنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ تمام احکامات جو اس نے ہم پر فرض کیے ہیں ہم سے بآسانی اور بخوبی کروا لے، آمین یا ربنا آمین۔ ہمارے پیارے رب نے اپنے پاک کلام میں فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے تیری طرف یہ نصیحت اتاری تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دے جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ تو اسی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے ہم آج اپنا پارہ نمبر 5 دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم کریں گے اپنا پارہ نمبر 4 میں ہم نے کیا سیکھا، تھوڑا سا کچھ احوال اس سے لیتے ہیں تاکہ اسی کے ساتھ ربط کر کے آگے ہم اپنا پارہ کنٹینیو کریں۔ اس میں ہم نے اپنی سورت کا آغاز کیا ہوا ہے سورہ نساء کا، پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر۔ ہم نے اس میں سیکھا کہ محبوب چیز اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کے دعوے کو سچ کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر حج بیت اللہ کے گھر کی طرف رغبت رکھنا، استطاعت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ لازمی اور 5 سال میں ایک دفعہ خوشی سے جانا۔ مقام ابراہیم اللہ کے گھر میں تعمیر ہے، اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں نیند اور آرام قربان کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، وہ بتایا ہمیں۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنا اور حالت اسلام میں موت کا آنا۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا اس بارے میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید پر جمع ہونا اور افتراق اور اختلاف سے بچنا، خیر کی طرف دعوت دینا ہے، قرآن اس کے احکام اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ بہترین امت کی علامت اپنے ارد گرد والوں کی فکر کرنا، نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا، صبر اور تقوی، وقتی آزمائشوں سے نپٹنے کے لیے صبر اور تقوی اختیار کرنا۔ پھر جنگ احد کے بارے میں ذکر تھا کہ مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی کا ہونا، کامیابی کے لیے کام کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے محسن کے بارے میں جانا کہ تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا، یہ محسنین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے بارے میں کہ جنت بیش قیمت ہے، حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا۔ شاکرین کا ذکر ہوا، اس میں بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جاتے ہیں، سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرنا، غم پر غم مضبوط بنانے کے لیے برداشت پیدا کرنا، اور اس برداشت کو پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا، نرم خوئی ساتھیوں کی غلطیوں کو ان کے اخلاص
قربانیوں اور ماضی کے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ پھر احسان عظیم کا ذکر ہم نے پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت کا ذریعہ بنا کر امت پر خاص عنایت کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شہادت کی تمنا کے بارے میں جانا کہ اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پانے والے مقام شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ذکر تھا اس میں۔ ہر دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا۔ دھوکے کے سامان کیا چیزیں ہیں، یہ ہم نے جانا اس پارے کے بیچ میں کہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، اس کے فریب میں آنے سے خود کو بچانا ہے، آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ملنے پر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان آیات پر تدبر کرتے ہوئے تلاوت کرنا ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں ہم نے جانا کہ اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے اور قطع رحمی سے بچنا ہے۔ ایک سے زائد نکاح ضرورت کے تحت عدل کی شرط کے ساتھ اجازت ملی ہے۔ وراثت کے بارے میں ذکر تھا کہ اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقرر کردہ حصہ دینا اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرنا۔ پھر توبہ کی گنجائش کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ نادانی یا جہالت سے غلط کام کر لینے کے فوراً بعد توبہ کرنا اور دیر نہ کرنا۔ موت کے وقت کی جانے والی توبہ قبول نہ ہوگی۔ معروف برتاؤ کے بارے میں ذکر تھا کہ گھروں میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا اور بلا وجہ دست اندازی سے بچنا ہے۔ علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینا۔ حرمت والے رشتوں کے تقدس کا پاس رکھنا اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا اور ماضی میں جو ہو چکا اس کا اعادہ نہ کرنا۔ آئیے نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اب آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 5 والمحصنات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ قرآن حکیم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے مجموعی طور پر 17 رکوع یعنی رکوع نمبر 4 سے رکوع نمبر 20 تک شامل ہیں۔ رکوع نمبر 4 سے آغاز ہو رہا ہے ہمارے اس پارے میں۔ اس میں آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک میں محرم خواتین کی فہرست بتائی گئی ہے۔ چوتھے رکوع میں ایک مرد کے لیے محرم خواتین کی فہرست دی گئی ہے۔ محرم خواتین 2 قسم کی ہیں، ابدی محرم جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، دوسری عارضی محرم جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، مثلا بیوی کی بہن عارضی محرم ہے۔ ایک شخص کے لیے منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح کرے، البتہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کی بیوی انتقال کر جائے تو اب وہ مطلقہ یا مرحومہ کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ ابدی محرم سے پردہ نہیں، البتہ عارضی محرم سے پردہ ہے۔ اس رکوع میں یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ نکاح ہمیشہ گھر بسانے کے لیے کرو، محض لذت کا حصول مقصود نہ ہو۔ مزید فرمایا کہ بیویوں کو پورا مہر ادا کرو، ہاں اگر وہ خود پورا مہر یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ رکوع نمبر 5 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 26 سے 33 تک ہوگا۔ شریعت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ شریعت ایک نعمت ہے، اس نعمت کو جس پر عمل کر کے معاشرے میں ہر فرد کی جان، مال اور آبرو محفوظ ہو جاتی ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ مزید یہ حکم دیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور
نہ ہی کسی محترم جان کو قتل کرو، ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے گی۔ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دے گا۔ پھر ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے، آیت نمبر 34 سے 42 تک۔ اس میں روز قیامت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی۔ اس میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے مرد کو خاندان کا حاکم بنایا ہے، نیک بیویاں وہ ہیں جو شوہر کی تابع دار ہوں، اس کے مال بستر راز اور اولاد کی اچھی طرح سے حفاظت کریں۔ جو خواتین ایسا نہ کریں انہیں سمجھایا جائے، نہ سمجھیں تو بستر سے علیحدہ کیا جائے، پھر بھی نہ مانیں تو ہلکی سی سرزنش کی جائے۔ آخری صورت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے خاندانوں سے دو معتبر اشخاص صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ خاندان بسا رہے اور اس میں علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالی خاندانوں کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ اسی رکوع میں ایک بڑا نازک مضمون یہ بھی ہے کہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے خلاف گواہ بن کر آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ، میں نے اس امت تک دین کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اس مضمون کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے ہم رکوع نمبر 7 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 43 سے 50 تک ہے۔ شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ 7ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی 27ویں رکوع میں آیا تھا، آخری حکم سورہ مائدہ میں آئے گا جس کے تحت شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ اس رکوع میں یہود کی بعض خباثتوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ وہ الفاظ کو بدل کر اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے تھے۔ مزید یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر شرک کا جرم بھی کر رہے تھے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک جیسے گناہ کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 51 سے 59 تک ہوگا۔ اس میں ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اس کا ذکر ہے یہود کا یہ جرم بیان ہوا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ امانت ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کریں۔ کسی منصب کے لیے رائے دیں تو موضوع شخص کے لیے دیں، یا نامزد کریں تو قابل شخص کو منصبدار بنائیں۔ نظم کی پابندی کریں۔ جملہ معاملات میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحب اختیار منصبدار کی اطاعت کریں۔ اگر منصبدار سے اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرو۔ پھر ہم رکوع نمبر 9 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 60 سے 70 تک ہوگا۔ اطاعت رسول سے گریز اور منافقانہ روش کے بارے میں ذکر ہے۔ منافقین قرآن کا حکم ماننے کو تیار ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ یہی روش منکرین سنت کی ہے۔ وہ قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس فتنہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جملہ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور ان کے کسی فیصلے کے حوالے سے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے۔ آگے ہم رکوع نمبر 10 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 71 سے 76 تک ہوگا۔ اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کی یہ کمزوری بیان کی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ انتہائی بزدل ہیں، دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، حق و باطل کے مارکے میں خواہ وہ غالب ہوں یا مغلوب ہوں، ہر صورت میں انہیں بہترین اجر ملے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس رکوع کے حوالے سے، یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جب اپنا آپ لگا دیا ہے تو ہار بھی گئے تو وہ مات نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آگے ہم رکوع نمبر 11 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 77 سے 87 تک ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ موت کی جگہ
اور وقت طے شدہ ہے۔ منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے لیے حکم تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، کسی بھی مخالفت کے جواب میں اقدام نہ کرو۔ جب مدنی دور میں جنگ کا حکم آیا تو منافقین پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے تھے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ موت سے نہ ڈرو، موت تو اپنے طے شدہ وقت اور معین جگہ پر آ کر رہے گی، بجائے اس کے کہ وہ بستر پر ایڑیاں رگڑ کر آئے۔ بہتر ہے کہ میدان جنگ میں شہادت کی صورت میں نصیب ہو۔ شاعر نے اسی کے حوالے سے فرمایا، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو شہادت نصیب ہو جائے، جامع شہادت بہت بڑی دوا ہے انسان کے لیے، کیونکہ شہید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے بارے میں کہ شہید کو تم مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ ایسا رزق دیے جاتے ہیں کہ تم اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ آگے ہم رکوع نمبر 12 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 88 سے 91 تک ہوگا۔ ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ بتایا گیا ہے منافقین کی ایک اور کمزوری کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ مدینہ میں افرادی قوت مضبوط ہو، لیکن منافقین نے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار اور رشتہ داروں کو چھوڑنا بہت بھاری سمجھا تھا۔ حکم دیا گیا کہ اگر کسی دشمن قبیلے سے جنگ ہو تو اس میں موجود ان منافقین کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے جو ہجرت کے لیے تیار نہیں، کافروں کی طرح منافقین کو بھی قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر منافقین کا تعلق کسی ایسے قبیلے سے ہو جس کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ آگے پھر ہم رکوع نمبر 13 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 92 سے 96 تک ہے۔ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار ڈالی گئی۔ مومن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ ہاں، غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا جس کے لیے رہنمائی اس رکوع میں دی گئی ہے۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ جرم کرے گا تو اس کے لیے وعید نازل ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اسے رحمت سے محروم کر دیا اور تیار کیا اس کے لیے بڑا عذاب۔ یہ جرم ہمارے ہاں بہت عام ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہم رکوع نمبر 14 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 97 سے 100 تک ہے۔ ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرتناک موت کا ذکر ہے۔ ان منافقین کی حسرتناک موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے۔ فرشتے ان سے پوچھتے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمین میں مغلوب کر دیا گیا تھا اور ہم پوری طرح اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ اب تیار ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ اسی رکوع میں ہجرت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے اور ان کے لیے زمین میں بھی بڑی وسعت ہے اور آخرت میں بھی وہ بہترین اجر سے نوازے جائیں گے۔ آگے رکوع نمبر 15 ہم پڑھیں گے جو آیت نمبر 101 سے 104 تک ہوگا۔ اس میں انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز خوف کا ذکر ہے اور نماز قصر کا حکم دیا گیا۔ مزید ہدایات دی گئی کہ جنگ کے دوران اگر دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہو تو صلاۃ خوف ادا کیجیے، اور پھر اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک آیت نمبر 104 میں پھر آگے ذکر آ رہا ہے، گویا انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ عام حالات میں تمام مسلمانوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے ہم رکوع نمبر 16 پڑھیں گے جو آیت نمبر 105 سے 112 تک ہوگا۔ عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے۔ 16ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ عدل قائم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے لوگوں میں سے زیادتی کرنے والوں کی حمایت نہ کریں۔ عدل کیا جائے خواہ اس کا فائدہ کسی دشمن کو ہی کیوں نہ ہو۔ پھر رکوع نمبر 17 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 113 سے 115 تک ہے۔ اس میں اجماع امت کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور
کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع سے اختلاف کر کے علیحدہ رائے اختیار کرنا اور امت میں انتشار پیدا کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ دراصل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے علیحدہ کر دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ آگے رکوع نمبر 18 ہم پڑھیں گے جو 116 آیت سے 126 تک ہے۔ اس میں شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اعلانیہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ان کی معافی نہیں ہے۔ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اے مسلمانوں، نہ تو تمہاری خواہشات سے کچھ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات سے۔ جس کسی نے برا عمل کیا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آگے ہم رکوع نمبر 19 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 127 سے 134 تک ہے۔ اس میں خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں احکامات درج ہیں۔ خاص طور پر شوہر بیویوں کے حقوق ادا کریں، البتہ اگر کوئی خاتون محسوس کرے کہ اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو پھر کوئی صلح کی صورت پیدا کرے، اپنے کچھ حقوق سے خود ہی دستبردار ہو جائے یا مہر میں سے کچھ معاف کر دے حصہ، اور شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ چاہتا ہے کہ گھر بسر رہے، میاں بیوی کے درمیان موافقت رہے اور جدائی نہ ہو۔ البتہ اگر موافقت نہیں ہو رہی اور لڑائی جھگڑا اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو علیحدگی میں ہی بہتری ہے۔ اللہ اپنے فضل سے دونوں علیحدہ ہونے والوں کو غنی فرما دے گا۔ اس کے بعد ہم رکوع نمبر 20 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 135 سے 141 تک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس پارے کا آخری رکوع۔ ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ 20ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ظلم اور استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ اللہ کو صرف یہی نیکی مطلوب نہیں کہ تم عبادت گاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہو، اس کا حکم تو یہ ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ باہر نکلو اور ظالموں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اور انہیں ظلم سے روکو، ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ عدل کا فیصلہ کرو، خواہ وہ عدل کا فیصلہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین، رشتہ داروں اور خود تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عدل کو حکم دیا گیا ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے، یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ زبان پر تو اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اور قرآن کریم پر غور و فکر سے قلبی ایمان حاصل ہوگا۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں خلوص کے ساتھ، لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز قیامت تمام لوگوں کی حقیقت کھول دے گا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے اور کون کافر۔ آج منافقین کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے، لیکن روز قیامت اللہ انہیں کفار کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق کے مرض سے پاک فرما دے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ یہ تھا ہمارا آج کے پارے کے حوالے سے مختصر خلاصہ۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے لفظی ترجمہ کا انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 5 والمحصنات، سورہ نساء، آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 24 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک والمحصنات، اور وہ جو شادی شدہ ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، الا، مگر، ماں، جن کے ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، کتابہ،
لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر وأحل اور حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے ما وہ جو وراء علاوہ ہے ذالکم ان کے ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ محسنین نکاح میں لانے والے ہو غیر نہ کہ مسافحین بدکاری کرنے والے فما تو جو استمتعتم فائدہ اٹھایا تم نے بھی اس نکاح کے ساتھ منہن ان سے فآتوہن تو دے دو انہیں اجورہن ان کے مہر فریدتاً مقرر کیے ہوئے ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو ترادیتم تم باہم راضی ہو جاؤ بھی جس پر من بعدی اس کے بعد الفریدتی مہر مقرر کرنے کے ان بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیمن بہت علم والا حکیمن بہت حکمت والا ومن اور جو کوئی لم یستطع نہ استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولن وسعت یعنی مال کی ان کے یعنی وہ نکاح کرے المحصناتی آزاد عورتوں سے المؤمناتی جو مومنہ ہوں فمما تو ان سے جن کا ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے المؤمناتی جو مومنہ ہوں واللہ اور اللہ تعالی اعلم وہ زیادہ جانتا ہے بی ایمانکم تمہارے ایمان کو بعدکم تمہارے بعد بم بعدن بعض سے ہیں فانکحوہن تو نکاح کر لو ان سے باذنی اجازت سے اہلہن ان کے مالکوں کی وآتوہن اور دو انہیں اجورہن ان کے مہر بالمعروفی معروف طریقے سے محصنات نکاح میں محفوظ ہونے والیاں غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں ولا اور نہ متخذاتی بنانے والیاں اخدان چھپے دوست فَإِذَا تو جب احسن وہ نکاح میں لائی جائیں فَإِن پھر اگر اتینا وہ آئیں بفاحشۃ کسی بے حیائی کو فعلیہن تو ان پر ہے نصف آدھی ما وہ جو علی المحصناتی پاک دامن عورتوں پر ہے من العذابی سزا میں سے ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ وہ ڈرے العنتا گناہ سے منکم تم میں سے وان اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک یریدو وہ چاہتا ہے کون اللہ تعالی چاہتا ہے لیبینہ کہ وہ واضح کر دے لکم تمہارے لیے ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں سنن طریقوں کی الذین ان لوگوں کے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے ویتوبہ اور وہ مہربان ہو علیکم تم پر واللہ اور اللہ تعالی علیم بہت علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے واللہ اور اللہ تعالی یرید وہ چاہتا ہے ان کہ یتوب علیکم وہ مہربان ہو تم پر وہ یریدو اور چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جو یتبعون وہ پیروی کرتے ہیں الشہواتی خواہشات کی ان کہ تمیلو تم جھک جاؤ میلن جھک جانا عظیمن بہت بڑا یریدو چاہتا ہے اللہ تعالی ان کہ یخفف وہ ہلکا کر دے عنکم تم سے وخلقا اور پیدا کیا گیا ہے الانسان انسان ضعیفاً کمزور یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تأکلوا مت تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے الا مگر ان تکونا یہ کہ ہو تجارت کاروبار ان ترادن باہم رضامندی کے ساتھ منکم تمہاری ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو ان بے شک اللہ تعالی کانا ہے بکم تم پر رحیمن نہایت رحم فرمانے والا ومن اور جو کوئی یفعل
وہ کرے گا ذالک یہ عدوانن زیادتی و ظلمن اور ظلم سے، فسوفا پس ان قریب، نسلیہ ہم جلائیں گے اسے نارن آگ میں، وکانا اور ہے ذالک یہ علی اللہ اللہ تعالی پر، یسیرن نہایت آسان، ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو، تم بچو، کبائر بڑے گناہوں سے، ماں وہ جو تنہونا تم روکے جاتے ہو، عنہ جن سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن داخل کرنا، کریمن عزت سے، ولا اور نہ تتمنو تم تمنا کرو، ما اس کی جو فضلہ فضیلت دی، اللہ تعالی نے بھی اس کے ساتھ، بعدکم تمہارے بعد کو، علی بعدن بعض پر، للرجالی مردوں کے لیے ہے، نصیبن ایک حصہ، مما اس میں سے جو، اکتسبو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے، نصیبن ایک حصہ، مما اس میں سے جو، اکتسبنا انہوں نے کمایا، واسألو اور سوال کرو تم، اللہ تعالی سے، من فضلہ اس کے فضل کا، ان بے شک، اللہ تعالی کانا ہے، بکلی ہر شیء چیز کو، علیمن خوب جاننے والا، ولکلن اور ہر ایک کے لیے، جعلنا بنا دیے ہم نے، موالیہ وارث، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ جن کو، عقدت باندھ رکھا ہے، ایمانکم تمہارے عہد و پیمانے، فآتوہم پس دو تم انہیں، نصیبہم ان کا حصہ، ان بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیدن خوب گواہ، الرجال مرد، قوامون ذمہ دار ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما بوجہ اس کے جو، فضل فضیلت دی، اللہ تعالی نے، بعدہم ان کے بعض کو، علی بعدن بعض پر، وبما اور بوجہ اس کے جو، انفقوا انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحات بس نیک عورتیں، قانتاتن فرما بردار ہیں، حافظاتن حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی غائبانہ، بما بوجہ اس کے جو، حفظہ حفاظت کی ان کی، اللہ تعالی نے، واللاتی اور وہ عورتیں جو، تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعظوہن بس نصیحت کرو انہیں، واہجروہن اور علیحدہ کرو انہیں، فی المضاجع بستروں سے، واضربوہن اور مارو انہیں، فإن پھر اگر، اطعنکم وہ اطاعت کریں تمہاری، فلا تو نہ، تبغوا تم تلاش کرو، علیہن ان پر، سبیلاً کوئی راستہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت کے آگے اور پیچھے حصے میں عورت کے تحفظ کا ذکر کر دیا، اور درمیان میں اگر مارنے کا حکم دیا ہے تو وہ ایسی مار نہیں ہے جیسے آج کل کے جاہل مرد مارتے ہیں عورتوں کو، بلکہ وہ اس طریقے سے کہ یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچے، صرف ڈرانے کے لیے ہلکی سی تھاپ جو ہے وہ لگا دینی چاہیے، یا ہلکی سی مار ہے اس کا ذکر ہے، کیونکہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیًا بہت بلند، کبیرن بہت بڑا، وَإِن اور اگر، خفتم ڈر ہو تمہیں، شقاق اختلاف سے، بینہما ان دونوں کے درمیان، فبعثوا تو مقرر کرو، حکمن ایک منصف، من اہلہ اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن اور ایک منصف، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، ان اگر، یریدا وہ دونوں چاہیں گے، اصلاحاً اصلاح کرنا، یوفق موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالی، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علیمن خوب علم والا، خبیرن خوب خبر رکھنے والا، وعبدو اور عبادت کرو اللہ تعالی کی، ولا تشرکو اور مت تم شریک کرو، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً احسان کرو، وبذی القربا اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربا اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ،
والجاری اور پڑوسی الجنوبی اجنبی کے ساتھ، والصاحبی اور ساتھی بالجنبی پہلو کے، وابن السبیلی اور مسافر راہگیر کے، وما اور جن کے ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، من اسے جو کانا ہو مختالن خود پسند، فخورن فخر کرنے والا، الذین وہ لوگ جو یبخلون وہ بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، الناسا لوگوں کو، بالبخل بخل کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ما اس کو جو آتاہم دیا انہیں، اللہ تعالی نے، من فضلہ اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً رسوا کرنے والا، والذین اور وہ جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، رئاء دکھانے کے لیے، الناسی لوگوں کو، ولا اور نہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالی پر، ولا اور نہ، بالیوم الآخری آخری دن پر، ومن اور جو کوئی، یکن ہو، الشیطان شیطان، لہو اس کا، قریناً ساتھی، فساء تو کتنا برا ہے، قریناً ساتھی، وماذا اور کیا آفت آتی ہے، علیہم ان پر، لو اگر آمنو وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے، مما اس میں سے جو رزقہم رزق دیا انہیں، اللہ تعالی نے، وکانا اور ہے، اللہ تعالی بہم انہیں، علیماً خوب جاننے والا، ان بے شک اللہ تعالی، لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال برابر ذرۃ ذرے کے، وان اور اگر تکو ہو، حسنتاً ایک نیکی، یضاعفہا وہ دو گنا کر دے گا اسے، ویؤتی اور وہ دے گا، من لدنہ اپنے پاس سے، اجراً اجر، عظیماً بہت بڑا، فکیفا پھر کیا حال ہوگا، اذا جب، جئنا لائیں گے ہم، من کل امت ہر امت سے، بشہید ایک گواہ، وجئنا اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو، علی ہؤلاء ان سب پر، شہیداً شہید یعنی گواہ بنا کر، یومئذ جس دن، یودو چاہیں گے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وعصوا اور نافرمانی کی، الرسول رسول کی، لو کاش، تسوا برابر کر دی جائے، بہم ان پر، الارض زمین، ولا اور نہ، یکتمون وہ چھپا سکیں گے، اللہ تعالی سے، حدیثاً کوئی بات، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا مت تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم یعنی اس حال میں کہ تم، سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ، تعلمون تم جان لو، ما جو تقولون تم کہتے ہو، ولا اور نہ، جنوباً حالت جنابت میں، الا مگر، عابری عبور کرنے والے ہو، سبیل راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ، تغتسلوا تم غسل کر لو۔ اب یہاں پہ جو نشے کے حال میں نماز سے منع کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ تم نماز کی حالت میں کچھ کلام اللہ کا پڑھ جاؤ، نماز کی حالت میں کوئی اول فول چیز بول جاؤ، کوئی غلط بیانی کر جاؤ، جو کہ نماز کے بیچ میں کلمات نہیں بولنے چاہیے، ایسے کوئی الفاظ نہ بول جاؤ، یا نماز کو غلط سلط نہ پڑھ جاؤ، صرف اس وجہ سے اس کے حکم جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا، گزرنے کا حکم جو ہے مسجد نبوی میں سے بعض صحابہ کرام کا گزر، یعنی ان کا راستہ ہی وہی تھا، تو اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب تک تم غسل کر لو، تغتسلوا تم غسل کر لو، وَإِنْ اور اگر کون تم ہو تم، مرضی مریض، او یا علی سفر سفر پر، او یا جاء آیا، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم چھوا ہو تم نے، النساء عورتوں کو، فلم تجدو پھر نہ تم پاؤ، ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، سعیداً مٹی کا، طیباً پاک سے، فامسحوا پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، یہ مسح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تیمم کا،
ٹھیک ہے، یہ تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے چہروں کا مسح کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کا، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا، ان بے شک اللہ تعالی کانا ہے عفواً بہت معاف فرمانے والا، غفوراً بہت بخشنے والا۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتو وہ دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان کہ تدلو تم بھٹک جاؤ، السبیلا راستے سے، واللہ اور اللہ تعالی اعلم وہ خوب جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی ولیًا دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی نصیراً مددگار، من الذین ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی بن گئے، یحرفون وہ تبدیل کر دیتے ہیں، الکلمہ الفاظ کو، مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور سنو تم، غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ، وراعنا اور رائنا کہتے ہیں، لین موڑتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِہِمْ اپنی زبانوں کو، وطعنا اور عیب لگانے کے لیے، فی الدین دین میں، ولو اور اگر انہم بے شک وہ، قالوا وہ کہتے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، واسمع اور سنیے، وانظر اور دیکھیے ہمیں، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واقوم اور زیادہ درست، ولیکن اور لیکن، لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ تعالی نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا تو نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑا، یا ایھا الذین اے لوگو جو اوتو دیے گئے ہو، الکتاب کتاب، آمنو تم ایمان لیاؤ، بما اس پر جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے نہ تمسا ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا پھر ہم پھیر دیں انہیں، علی ادبارہا ان کی پشتوں پر، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسا کہ، لعنا لعنت کی ہم نے، اصحاب السبت سبت یعنی ہفتے والوں پر، وکانا اور ہے، امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یغفر نہیں بخشے گا، ان کے یشرکا شرک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا، ما دون ذالکا جو اس کے علاوہ ہو، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو کوئی، یشرک وہ شرک کرے گا، باللہ اللہ تعالی کے ساتھ، فقد تو تحقیق، افترا اس نے گھڑ لیا، اثمن گناہ، عظیمن بہت بڑا۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو، یزکون پاک قرار دیتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، بلکہ اللہ تعالی، یزکی وہ پاک کرتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، ولا اور نہ، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلاً دھاگے برابر، انظر دیکھو تو، کیفا کس طرح، یفترون وہ گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ تعالی پر، الکذبہ جھوٹ، وکفا اور کافی ہے، بھی اس کا، اسمن گناہ ہونا، مبیناً کھلا کھلا۔ علم ترا کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو، اوتو وہ دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی جبت کے ساتھ یعنی جادو کے ساتھ، والطاغوتی اور شیطان یعنی طاغوت کے ساتھ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین ان کے لیے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ہؤلاء یہ لوگ، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو، آمنوا وہ ایمان لائے، سبیلاً راستے کے اعتبار سے۔
اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو لعنہم لعنت کی ان پر اللہ تعالی نے ومن اور جس پر یلعن لعنت کر دے اللہ تعالی فلن تو ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے نصیرن کوئی مددگار ام یا لہم ان کے لیے نصیبن کوئی حصہ ہے من الملکی بادشاہت میں سے فَإِذَن تو تب لا یؤتون نہیں وہ دیں گے الناسا لوگوں کو نقیرن کھجور کی گھٹلی میں سوراخ برابر ام یا یحسدون وہ حسد کرتے ہیں الناسا لوگوں سے علی اوپر ما اس کے جو آتاہم دیا انہیں اللہ تعالی نے من فضلہ اپنے فضل سے فقد پس تحقیق آتینا ہم نے دی علی ابراہیم علیہ السلام کی آل کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وآتیناہم اور ہم نے دی انہیں ملکن بادشاہت عظیمن بہت بڑی فمنہم تو ان میں سے کوئی ہیں من جو آمنا ایمان لایا بھی اس پر ومنہم اور ان میں سے کوئی ہیں من جو صدہ رک گیا عنہ اس سے وکفا اور کافی ہے بجہنم جہنم سعیرن بھڑکتی ہوئی ان بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا بی آیاتنا ہماری آیتوں کا سوفا ان قریب نسلیہم ہم جلائیں گے انہیں نارن آگ میں کلما جب بھی نضجت پک جائیں گی جلودہم ان کی کھالیں بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں جلودن کھالیں غیرہا ان کے علاوہ لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں العذاب عذاب کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے عزیزن بہت زبردست حکیمن حکمت والا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے پناہ میں رکھے۔ آپ دیکھیں قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر جہنمی یعنی کافر اگر آگ میں ڈالے جائیں گے تو ان کی بار بار جلد چینج کر دی جائے گی، نئی جلد لائی جائے گی، اس کے بعد پھر ان کو ایک نئی جلد دینے کے بعد جھلسایا جائے گا، جلایا جائے گا، مارا جائے گا، اس کے بعد پھر وہی عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم اللہم اجرنا من النار۔ یہاں پر ہمارا پارہ الحمدللہ ربع تکمیل ہوتا ہے آیت نمبر 56 سورہ نساء پر، لیکن ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں اپنے پارے کو۔ یہاں پر ہم اپنا رکوع کمپلیٹ کر لیں گے۔ والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک سندخلہم ضرور ہم داخل کریں گے انہیں جنات باغات میں تجری بہتی ہے من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ابداً ہمیشہ ہمیشہ لہم ان کے لیے ہے فیہا ان میں ازواج بیویاں مطہرۃ انتہائی پاکیزہ وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں ظلن سائے میں ذلیلن گھنے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں ان کہ تؤدوا تم ادا کرو الاماناتی امانتوں کو الی اہلہا ان کے اہل کی طرف وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناسی لوگوں کے درمیان ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو بالعدل عدل کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم بہت اچھی ہے جو یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی ان بے شک اللہ تعالی کانا ہے سمیعن بہت سننے والا بصیرن بہت دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا تم اطاعت کرو اللہ تعالی کی واطیعوا اور تم اطاعت کرو الرسول رسول کی واولی الامر اور اولو الامر کی منکم تم میں سے فَإِن پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں فی شیئن کسی چیز میں فردوہ تو پھیر دو اسے اللہ تعالی کی طرف والرسولی اور رسول کے ان اگر کنتم ہو تم تؤمنون تم ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالی پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ذالک یہ خیرن بہتر ہے واحسن اور زیادہ اچھا ہے تأویلاً انجام کے اعتبار سے۔
الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 5 والمحصنات سورہ نساء آیت نمبر 59 پر پہلا پارٹ تکمیل ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔